اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ دا گیپ ود می سدرا اقبال. آج کا ہمارا سبجیکٹ میڈیا سینسیشنلزم. کافی بات ہو چکی ہے اس حوالے سے کہ کس طرح ایک بریکنگ نیوز ہارٹ بریکنگ نیوز بنتی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از اے نیو اسٹوری. کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ کوئی پالیٹیشین اگر 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے, کافی گھنٹوں کی فوٹیج ایک ایڈیٹنگ روم میں پہنچتی ہے اور اس میں سے کچھ مخصوص ٹکڑے نکال کے نیو اسٹوری بنائی جاتی ہے. اس کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے, کیا وائس اوور ہوگا, اس وقت ٹائٹل کیا لکھا ہوا آئے گا, یہ سب چیزیں کوئی نہ کوئی بیٹھا پیچھے ڈیسائیڈ کر رہا ہے. تبھی اس کو نیوز نہیں کہتے, نیوز اسٹوری کہتے ہیں. جرنلزم کی تو یہاں پہ بات ہم نے کی کہ رپورٹنگ دا فیکٹ ایز اٹ از, لیکن جو چیزیں آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں وہ آفٹر آل ایک نیوز اسٹوری ہوتی ہیں. اسٹوری میں امتزاج ہو سکتا ہے, مکسچر ہو سکتا ہے حقیقت کا اور فکشن کا. یہ بیلنس کیا ہے اور اس کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایجنڈا کیا ہے, یہ ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے. ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ چلے جی سینسیشنلزم بھی ضروری ہے, ریٹنگز بھی چاہیے, اس کو اس طرح کر کے پریزنٹ بھی آپ نے کرنا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں, لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی گفتگو کا, آپ کے انداز کا اینڈ میں نتیجہ کیا نکلے گا. کیا آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں, کیا آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں, کیا آپ ایک ایسا انتشار برپا کر رہے ہیں جو صرف چند منٹ ہی نہیں آنے والی کئی نسلوں تک جس کا زہر آپ نہیں نکال پائیں گے. یہ بات کر رہے ہیں ہم آج کی یوتھ سے. آپ کے کالز بھی ہم لے رہے ہیں. دا نمبر از 3587-9937. اس کے علاوہ یو کین آلسو ریچ می آن مائی فیس بک پیج. امار, اس بات پہ کچھ کہنا چاہو گے کہ جو نیوز اسٹوریز تم لوگ دیکھتے ہو اس میں کہیں تمہیں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ نظر آتا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ نیوز اسٹوریز یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے ملک کے جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں کہاں غلطی کر رہے ہیں, ان کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے, لیکن جب ملک کی عزت پہ اور اس کے وقار پہ بات آتی ہے, وائی ڈونٹ پیپل ریئیکٹ؟ سدرا, آپ کی بات سے کافی میں جو ہے نا اس سے متفق ہوں کہ جو ہے نا اینٹی پاکستان ایلیمنٹ جو ہے نظر آتا ہے کافی, لیکن یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ وہ جو ریئیکشن نہیں ہے کوئی جو ہے نا اس کا, جو چیز چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ایک اسی پیٹرن پہ. جیسے فیصل بھائی بھی کافی دیر سے اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ جو ہے نا اون کرنے والی بات ہے اس کو, جو ہے نا اگر کوئی بات کر رہا ہے اینٹی پاکستان کی, جیسے انڈیا پاکستان پہ بھی آپ بات کر رہی تھی کہ جو ہے نا دوستی ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا پرسنل جو ہے وہ پرسیپشن یہ ہے کہ دوستی نہیں ہو سکتی کبھی بھی جو ہے نا, کیونکہ جو ایک آپس میں بیچ میں جو ان کے گیپ بنا ہوا ہے وہ ہمیشہ رہے گا فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم آن اے شارٹ ٹرم. آپ جو ہے کہ یہ فرینڈشپ ہو سکتی ہے لیکن نہیں, لیکن اینٹی پاکستان کے جو بھی ایلیمنٹس نظر آتے ہیں تو کوئی بھی جو ہے اس کو اچھا, آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی کہ جو چیزیں ایٹ دا بیس ہونی چاہیے ایک دیرپا دوستی کے لیے, مثال کے طور پہ اکنامک ٹائز ہوں, آپس میں کچھ مفاہمت ہو, کچھ باتوں پہ آپ کا نظریہ ملتا ہو, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اس وقت ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں اینڈ لیٹس سی کہ ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ ہلو جی جی, میرا نام عرفان ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی, کیا کہیں گے؟ جی, میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں سٹی گیا ہوا تھا تو میں نے ایک رش دیکھا, وہاں پہ ایک جانی مانی جو ہے اینکر پرسن فیمیل ہیں جی, تو ان کے وہاں فوٹو ایسے جو خراب فوٹو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اشتہار لگائے ہوئے تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں فیصل صاحب. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کے خیالات کے اظہار کا. کمنگ بیک ٹو دس سبجیکٹ دیٹ وی ہیڈ ایٹ ہینڈ, فیصل کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ہم نے جو میڈیا کا ریولیوشن, جو اتنے سارے نئے چینلز آئے, دو اس کے بہت کی اس ٹائم کے ٹیک اویز تھے. ایک تو آپ نے دیکھا کہ میڈیا کو آزادی ملی, دوسرا انڈیا اور پاکستان کے روابط, ویزا ملنے شروع ہو گئے, لوگوں نے جانا شروع کیا. اب اس پیشن میں, اس ہیٹ آف دا مومنٹ میں, a lot of people went around and said کہ جی دیکھیے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے, ہم ایک جیسا پہنتے ہیں, ایک جیسا کھاتے ہیں, ایک ہی ویلیو سسٹمز ہیں. ڈو یو فیل, یعنی I'm just starting it off from there, کہ یہ اس میں ایک ٹنج ہے اینٹی پاکستان کا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب صحیح ہے؟ نہیں, بالکل بھی ٹنج نہیں اینٹی پاکستان کا. کوئی بری بات کر رہے ہوتے یا وہ یہ کہہ رہے ہوتے کہ دیکھیں ہم بھی ہندو ہیں, یا دیکھیں ہم بھی یہ کر رہے, ایسی بات تو نہیں کر رہے. وہ آپ کے اوپر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ تو اس میں نہیں ہے. انفیکٹ ایک آفٹر گلوبلائزیشن ضروری ہے کہ ٹائز بہتر ہوں, بیکاز ہم تو اکنامکلی مرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈالر کے. اچھا, اب اگر یہ ہم کہتے ہیں اور یہ ہمارا سٹانس ہوتا ہے, ایک طرف ہماری طرف سے بہت آگے بڑھ کے لوگ جپی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسری طرف اینی تھنگ دیٹ ہیپنس, میڈیا سینسیشنلزم پہ آ رہی ہوں, ممبئی اٹیکس ہوتے ہیں وداؤٹ اینی کریڈیبلٹی, وداؤٹ ایون فیکٹ فائنڈنگ یا کوئی بھی چیز, وہاں کا میڈیا آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے. دے آر سمننگ دا ISI ہیڈ کہ جی ہمارے ملک میں بھیجے, ہم اس کو کوشچن کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟
ایکچولی اس دور کی بات ہے, پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, ایک چینل تھا جس نے یہاں پر گاؤں میں دکھا دیا کہ وہ بچہ یہاں کا ہے, تو ہم نے خود ہی اپنے اوپر الزام لگایا تھا. آپ نے امن کی آشا بھی تو آپ کے نیٹ ورک نے بڑھائی تھی, جلائی تھی, کیا ہوا؟ وہ تو اچھی بات ہے, اس میں تو کچھ نہیں کر سکتے. what happened is اس کو still alive, it's still alive, it's pretty ڈیمیج نہیں ہوا تھا اس کو کچھ ممبئی اٹیکس کے بعد؟ کیمپین ہے, اس لیکن ایڈ کیمپین کچھ عرصے کے لیے ڈیمیج ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اٹ کائنڈ آف کنٹینیوز. امن کی آشا ایڈ کیمپین ہے, یہ ابھی اسفر نے یہاں پہ کہا ہے. اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں, اینکر پرسنز پے رول پہ ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان میں اتنا زہر بھرا ہوا ہے جو آپ نے کہا نا 20 سال والا ڈیمیج وہ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ از اٹ ٹرو فالس؟ کچھ ہوتے ہیں, باقی نالائق ہیں. اچھا, کچھ سمجھدار ہیں. اب جو اپنے آپ کو جس کیٹیگری میں چاہے رکھ لے, تو میں نے اوپن اینڈڈ بات کی تھی. لیکن دیکھیے انڈیا فکسیشن, انڈیا چھوڑیں ساری باتیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر ایک کانٹینٹ, ہم نے میڈیا کی طاقت نہیں سمجھی ہے. میرے آپ کے پاس, ان کے پاس, آپ کے پاس طاقت ہے کہ ہم مستقبل کو کریٹ کریں. گلوبل اپنا جو ہمارا امیج ہے اس کو ہم ہمارے بس میں, ہم سب کے ہاتھ میں. ہم نے اسٹریٹجائز نہیں کیا. ہم ایک دن کی خبر جو جس کو میں گلٹ ایکسیپٹ کرتا ہوں, کوڈ آف ایتھکس سب بیکار کی بات ہے, لیکن ایک کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے. کوئی خبر ہے, کچھ ہے, اگر اس سے اس ملک کو یا اس کے مستقبل کو, اس کے کسی انسٹیٹیوشن کو کوئی نقصان ہے, تو پھر براک اوباما بھی ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں جھوٹ بولتا ہے اور میڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ ٹائمز کو بولتا ہے خبر کھا جاؤ, ٹائمز خبر کھاتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ واز دیئر نیشنل انٹرسٹ. ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ سیکریفائس کرتے ہیں, نمبر 1. فیصل, آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں. یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا سچ ہے. انہوں نے کہا پہلے 3 سچے ہوتے تھے, اب ہر کوئی سچا ہے, ٹھیک ہے. If we were to actually come together at an integrated point and say کہ جی یہ ہمارا نیشنل ایجنڈا ہے, ابھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم حکومت گرانے کی باتیں کر رہے ہیں, اس میں مفاہمت نہیں ہو رہی, تو یہ نیشنل ایجنڈا کا کسٹوڈین ہوگا کون؟ آرمی بنائے یہ بیٹھ کے, چیف جسٹس بنائے, حکومت بنائے, کون بنائے گا یہ؟ اور اونرشپ ان لوگوں کی کیسے آئے گی اس میں؟ بائی پاپولر ڈیمانڈ آئے گی. پاپولر ڈیمانڈ آپ کریٹ کریں گے, آپ نے دیکھنا آپ کا مستقبل کیا. لیکن اور اس میں میڈیا کا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. میڈیا تو غلام ہے آپ کا. میڈیا آپ کی ایڈورٹائزنگ کا غلام ہے, ایڈورٹائزر آپ کا غلام ہے, کیونکہ جیب میں پیسہ آخر میں آپ کے. تو ڈکٹیٹ کون کر رہا ہے؟ آپ کو واقعی لگتا ہے ایبسولوٹلی پاور کہ آپ کو واقعی لگتا ہے جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے وہ آپ ٹی وی سے ہٹا سکتے ہیں؟ کمپلیٹلی نو. نہیں, کمپلیٹلی نو. صحیح, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے ہماری پاور ہے. سر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھنا بند کرتے ہیں. میں نے آپ کو آج تک کبھی ٹی وی پہ نہیں دیکھا. آپ بند ہوئے؟ میرے فرینڈ سے کبھی آپ کا نام نہیں سنا, آپ بند ہوئے؟ میں نے نہیں کہا کہ دیکھنا بند کر دیں, انہوں نے کہا تھا. جس نے بھی کہا, میں نے کہا تھا جو نتھو خان صابن مجھے اشتہار دیتا ہے اس کے باہر کہو کہ کل سے تمہارا صابن کوئی نہیں خریدے گا, تم نے اس کا اشتہار نہیں بند کیا. میں نے یہ کہا تھا آپ سے, گھر بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا بیٹا. چینج کیسے لایا جائے؟ اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بات کی جرنلزم کی. اب تو اگین آئی ول ٹیک دیئر سائڈ فار اے منٹ. سٹیزن جرنلزم کا زمانہ ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, بلاگ ہے. ایبٹ آباد میں وہ جو لڑکا بیٹھا تھا اس کو آج سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن اس نے آواز سنی, اسامہ بن لادن آپریشن کی, سب کچھ ٹویٹ کرتا گیا. ٹوڈے ہی از اے سیلیبریٹی ان دیٹ ورلڈ. آپ لوگ کیا اپنی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں؟ جو نان سینسیشنل گڈ سٹوری آئٹمز ہوتے ہیں اس پہ آپ لوگ کتنی نیوز کریٹ کرتے ہو؟ یہ کہنا بالکل بیکار ہے کہ میڈیا جو ہے ایک ریفلیکشن آف دا سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے, اب شروع کہاں سے ہوتی ہے بات؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ڈیمانڈ کروں گا وہ آئے گا ٹی وی پہ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, 20 کروڑ روپے لگتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ میں دینے کے لیے حکومت کو, پھر جا کے آپ اپنا چینل جو ہے وہ اسٹیبلش کروا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایک غریب آدمی کبھی بھی اپنی آئیڈیالوجی ریپرزینٹ کروا سکتا ہے ایک اس طرح کے پلیٹ فارم پہ؟ بیٹا یا تو ہم ایک دوسرے کی زبان میں فرق ہے, میں کوئی اور فارسی شارسی بول رہا ہوں, آپ اردو بول رہے ہو, سمجھ نہیں پا رہے. بھائی میرے, تمام دنیا میں کنزیومر کی طاقت بے انتہا ہوتی ہے. انڈونیشیا میں براک اوباما کا ایک اسٹیچو لگنا تھا ایک باغ میں, انہوں نے ایک فیس بک پیج بنایا, 65,000 لوگوں نے اس کو اپوز کیا, وہ اسٹیچو ہٹ گیا. آپ لوگوں کے خیال میں آپ کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے, آپ لوگ ارریلیونٹ ہیں. لیکن فیصل ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ لوگوں کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. پیپلز میٹر کی آپ نے بات کی, ایک ہے نا, ایک بیرو میٹر ہے, یہ ایڈورٹائزر جو نتھو خان صابن والا ہے, یہ اسی کی ریٹنگ کو دیکھتا ہے. لیکن اس انسٹیٹیوشن کے بارے میں بھی آج لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اس نے چھوٹے شہروں میں جا کے سب کو پلازما ٹی وی دے دی ہے کہ اوپر والے چینل کو ہلانا. میں بتاؤں آپ کو بات, دیکھیں
جو چیز مجھے ڈسٹرب کری ہے ان دس ڈسکشن اوور آل سنس دا ورڈ گو, وی آر ناٹ دا گورنمنٹ, نیدر از ہی, نیدر ایم آئی, نیدر آر یو, نیدر آر یو گائز. ٹھیک ہے, ہم گورنمنٹ نہیں ہیں, ہماری یہ جاب نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو ریگولرائز کریں یا ہم ان کے اوپر کوئی تہمت لگائیں یا ہم ان سے بولیں کہ اس کو لیگلی ایسے کر لو. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, یہ ہماری جاب نہیں ہے. ہماری جاب یہ ہے ہی نہیں. آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی جاب ہوگی, جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کی جاب ہے, رائٹ. صرف یا جو آپ کرتے ہیں. آپ چینج کی جو بات کر رہی ہیں, جو اس کی ہم بات کر رہے ہیں, دس چینج ول اونلی کم وین یو ریکگنائز یور جاب ایز یور ڈیوٹی, وین یو انڈرسٹینڈ کہ میرا یہ پرسنلی میرا کام ہے, یہ میرے کنٹرول میں. جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ اس طرح پروگرام سے بیٹھ کے بات کرنے سے کچھ نہیں ہونا. فار ایگزامپل, آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایک نیوز اینکر اگر کسی بھی چینل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ اس کی جاب ہے. نہیں, تو پہلے دن جا کے جب وہ جاب کی بات کرتا ہے, فار ایگزامپل ایک چینل سے دوسرے چینل پہ جب سوئچ کرتا ہے, باقاعدہ اپنے پہلے شو میں یہ تمہید باندھتا ہے کہ میں یہاں پہ کیوں آیا, اس ویژن کا, اس نیٹ ورک کا ویژن کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, اب میں اسے ایڈہیئر کرتا ہوں. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کہو کہ جاب صرف اسی بات پہ لمیٹڈ تو نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ کیا مل رہا ہے. نہیں, میں اس قابل نہیں ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں. انفیکٹ ہم بھی کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی جاب کے اسٹیٹس پہ یا اس کی جاب کی جو ڈیٹیلز ہیں اس پہ ڈسکشن بھی کر سکیں, بیکاز وہ بھی اتنے سال کا ایکسپیرینس لے کے وہاں تک پہنچا ہے. اگر آپ کو اس پہ تنقید کرنی ہے, آپ ایک کام کریں, آپ اس سے بڑے اس کے باس بنے, میک شور کہ وہ نیچے ایسا نہ ہو. اٹ ہیز ٹو بی ڈن لائک دیٹ. اس کا باس بننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی گنتی کو پہچانو. You are the numbers. لیکن آپ کے کہنے کا مقصد تو یہ ہوا کہ ساری کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ پہ عائد ہوتی ہے, پھر گورنمنٹ جب اپنے ہتھ کنڈے اپناتی ہے اور سارے چینلز کو بند کرتی ہے تب آپ ہی لوگ باہر نکلتے ہیں. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ساری کی ساری کوئی ذمہ داری گورنمنٹ پہ نہیں عائد ہوتی. آپ نے کہا نا گورنمنٹ کا کام ہے, یہ ہماری جاب نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جو گورنمنٹ کی جاب ہے وہ ان کی جاب ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا کام ہے. جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا کہ یار یہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ملک ہمارے پاکستان کا نام ہونا چاہیے پاکستان ہونا چاہیے .com, وی آر ہونا چاہیے قوم. ہمارے پاس ہونا چاہیے کرتے رہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. کرتے نہیں ہے نا, ہم نہیں کرتے. اسی ہم بلیو یو می, ہم لوگ میڈیا کے لوگ ہیں نا, ہم اپنے پروگرام کا سیٹ تو چینج کر نہیں سکتے. اتنی تو پاور ہے نہیں ہم میں کہ ہم کسی جو ہمارا اوپر باس بیٹھا ہے اس کو ڈانٹیں اور بولیں ہمارا سیٹ چینج کر کے دکھاؤ. اپنے بچے کا نام تو خود نہیں رکھ سکتے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ دیکھیں, آپ اپنی ساس سے تو لڑ نہیں سکتے کہ میں بچے کا نام یہ رکھوں. دیکھو بیٹا, کیسے کریں گے؟ my humble advice to you, یہ 2011 ہے. آپ لوگ جو تعلیم یافتہ نوجوان لوگ ہیں نا, بوڑھے بھی جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, وہ اپنی طاقت کو پہچانو. نہ اب آپ کو سڑکوں پہ شور کرنا پڑتا ہے, نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. میں جلدی سے ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جب موبائل فونز نئے آئے تھے تو ایک کمپنی ہوتی تھی, اس کا نام میں ہی لوں گا, اس نے مجھے میری مرضی کی سروس نہیں دی. اور اس زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی کہ موبائل فون ہے, تو میرے خاندان اور یاروں دوستوں ملا کے میرے پاس کوئی 60 فون تھا. بہت بڑی بات تھی. میں کہ ٹھیک ہے میں دوسرے کے پاس چلے جاؤں گا. اس نے صاحب نہیں جائیں گے آپ بڑے اس پہ. میں نے سب کو دوستوں کو فون کیا, میں نے کہا لیکن کی کینسلیشن کی چٹھی مجھے بھیج دی. انہوں نے بھیج دی, میں نے فیکس مشین پہ لگائی. چھٹے فیکس پہ فون آ گیا, سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں جانا بھی تو 34 اور ہیں. بلیک میل کر رہے تھے ان کو, بلیک میل کر رہا ہوں. ایبسلیوٹلی. سو یور ایڈوائس ٹو دیم از ٹو بیکم بلیک میل. نیگیٹو وہ جو کر رہی ہیں وہی کر رہی ہیں. اپنی کنزیومر پاور کو سمجھو. آپ کے پاس گنتی کی طاقت ہے. الفاظ کی طاقت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک لفظ کہا تھا, اوندھا ہو گیا ملک. لفظ کی یہ طاقت ہے. اپنے الفاظ کو استعمال کرو. اور وہ نہیں پوچھ رہی, میں بتا دیتا ہوں, میں فیس بک پہ دن میں ایک آدھ دفعہ جلیبی لکھتا ہوں. کیوں لکھتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. جب میں کوئی کام کی بات لکھتا ہوں تو 6 کامنٹ آتا ہوں. جب میں کہتا ہوں جلیبی کھانی تو 150 لفنگوں کے کامنٹ آتے ہیں. اس فالتو پنے کو بند کیجئے. وہ میں یہ لکھتا ہوں, اس لیے لکھتا ہوں بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس فالتو ٹائم تو بہت ہے. ابھی میں کوئی کام کا سوال کروں گا تو سب کو سناٹا سانپ سونگ جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم بدل ہی نہیں سکتے؟ بیٹا اگر اتنے ہی ہارے ہو تو پھر ختم کرو. یوتھ کی ہر کرنے کی چیز تو انہوں نے حرام کر دی ہے. دیکھیے آپ گانا گانا بھی حرام, ڈانس کرنا بھی حرام. شادی پہ وہ لڑکی ناچتے تو بڑی زبردست, وہ کسی اسٹیج پہ ناچتے تو وہ خراب ہوگی. کون سا ایسا کام رکا ہے, اس کو بھی تو روکو نا. پھر آپ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نہیں روکے. ہم تو کہہ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ. ابھی تو انہوں نے کہا کہ مورل فائبر پورا بکھر رہا ہے آپ کے ملک کا. ننگیوں کی نہ ناچے نا, کپڑے پہن کے ناچ لو بیٹے. ناچنا از بیسیکلی ریلیزنگ انرجی. ناچے کیا طریقے سے ناچو, طریقے سے ناچ بھی ہوتا ہے اور ناچ بھی ہوتا ہے. اب آپ لوگ وہی بات کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ جی اس سے سنسنی نہیں پیدا ہوگی تو پھر اس کو دیکھے گا کوئی نہیں.
پورے کپڑوں میں ناچے گی تو ریٹنگز کیسے آئیں گے؟ پورے ننگی ناچنے کے لیے انڈیا کے ہیں نا وہ دوست، ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں ملائکہ کہ اپنی آپ لوگ اس بات پہ کوئی، میں 6 دفعہ کہہ چکا ہوں، نو ونز انٹرسٹڈ. ارے بھائی اپنی طاقت پہچانو. جیسے ہی ہم پہچاننے جاتے ہیں آپ ہمارے پرسیپشنز تو آلٹر کر دیتے ہیں. کس نے کیا آلٹر؟ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کنسٹرکٹیو تھاٹ کہاں سے شروع ہوگی؟ پھر اپنے آپ سے تعلیم یافتہ ہو بیٹا. ٹھیک ہے، میں نے سوچ لیا کہ آج میں نے کرنا ہے کچھ نیا، کچھ اچھا کام کرنا ہے پاکستان کی خاطر. ڈیفائن کرو کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں ڈیفائن کرو. ٹھیک ہے، میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. بدل لو یار. تو کیسے بدلوں آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، میں نے سوچا، چلے مرزا صاحب کی بات کر لیتے ہیں. 4 خبریں آپ نے مجھے چلائیں، مرزا صاحب نے یہ کہا. آخری میں آپ کو ایک سیکنڈ، آپ نے اس کے خلاف بولا؟ میں نے بولا، جیسے ہی میں نے بولا، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ہی میں نے سوچنا شروع کیا آپ نے اگلی خبر مجھے پتا ہے کیا دکھائی کہ لیڈی گاگا کا یہ والا گانا ریلیز ہو گیا ہے. سنو ٹھیک ہے، بیکار. آپ تھینک یو. اتنے کچے بولے ہو کیوں نہ ہو. اگر اتنے پولے ہو اتنے کچے ہو تو پھر ٹیک اٹ ایزی یار. کیوں نہ کروں؟ بھائی میں تو سمجھ سکتا ہوں. اچھا میں سمجھ سکتا ہوں. آپ سارے کی سارے بڑی بات کر رہے ہیں. آپ میں سے بلاگرز کتنے کسی سے بلاگ کرتے ہیں؟ بلال ہم لوگ سب بلاگس کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ پچھلے 1 سال پہلے جو ہے نا ہماری کیا کہتے ہیں کار چوری ہوئی تھی یہیں پر ہی کراچی میں جو ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک بلاگ لکھا تھا ہماری انشورنس کمپنی کے اوپر کہ جو ہے نا انہوں نے کوئی ہمیں سروس نہیں دی، انشورنس ہمیں کلیم نہیں کر کے دی ہمارے ٹریکرس کے اوپر. ٹھیک ہے، اس پہ کسی نے کوئی کمنٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو اٹس دا کنزیومر، مطلب وی آر دا کنزیومرز. ہم لوگوں نے کامنٹ نہیں دیا. نہیں، ہم لوگوں نے تو کامنٹس دیے لیکن لوگوں نے کامنٹس نہیں دیے. تو کنزیومر کی اگر پاور ہے تو یہاں پہ آتی ہے. دا اونلی تھنگ فیصل بھائی، افسر بھائی، میں یہی بتانا چاہوں گا کہ اٹس آل اباؤٹ رسپانسبلٹی آپ نے بھی لینی ہے، ہم نے بھی لینی ہے. آپ لوگوں کے پاس زیادہ رسپانسبلٹی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ فیس ہیں، آپ لوگ وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کا وہم ہے. No, I agree with Bilal 100%. You can't turn around and shrug your shoulders اور کہیں جی ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں، ہم گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی اور بنائے گا پالیسیز. فرام میڈیا پرسپیکٹو، بینگ اے میڈیا پرسن، آپ نے جو بلاگ لکھا تھا وہ اتنا انٹرسٹنگ تھا ہی نہیں. اس کی مارکیٹنگ اتنی بری تھی، اس کی سیلنگ پوائنٹ اتنا برا تھا، اس کو USP کو تھا ہی نہیں کہ میں نے بھی نہیں بلاگ کیا. اس کے بعد گاڑی چوری ہوگی، چل کوئی نہیں. اگر آپ اس کو سینسیشنلائز کرتے نا تھوڑا سا تو میں ضرور اس پہ کمنٹ کرتا ہوں. تو why do you call it sensationalism? Why is it not packaging? Why is it not creativity? It's called marketing. Primarily it's called marketing. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے، یہ مارکیٹنگ ہے. اینڈ گیم تو آئی بالز ہے نا، کچھ بھی کہہ لو. آپ اس طرح لے کر آنا چاہتے ہیں اچھی بات کے لیے، آپ ہائی کر کے لے کے آنا چاہتے ہیں اچھی بات کے لیے. جو یہ بات کہی تھی کہ جیو نے وہ کیا جی چیخم دار مچائی، میں نے کہا جی ریپ ہو گیا تو چیخے بھی نہ. اگر نہ چیختے تو یہ بولتی کہ آپ لوگ چیخے بھی نہیں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا طریقہ ہے پانی پینے کے، دوسرا طریقہ آپ بتائیں نا ہمیں. اور خاموش احتجاج کرتے نہ نکلتے آپ سڑکوں پہ. نہیں، خاموش احتجاج کرتے اس بات پہ جہاں آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں مائک پکڑا کے یہ پوچھ لیا کہ جی آپ کا چینل بند ہو گیا، ہمیں رونا آ رہا ہے اس بات پہ. آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آواز کھڑی کی جائے. یہاں پہ 5 لوگ جب آواز کرتے ہیں تو آپ اس کو فوراً بول دیتے ہیں کہ نہیں جی ہماری مرضی. تو ابھی تو یہ آواز ہی تو اٹھا رہے ہیں اس بارے میں کہ ہمیں نہیں پسند آپ جو کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ تو خالی یہ ہے کہ آپ لوگ کا اوپینین ہے یہ، اینڈ اوپینین آر اونلی they only matter جب وہ نمبر ہیوج نمبرز میں ہوتے ہیں. Talking about opinions, we have also taken the comments from people in the streets. ان کو بھی ہم نے یہی سوال کیا، ان سے پوچھا کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ پاکستانی میڈیا سنسنی خیز مواد اتنا زیادہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ آپ کی سینسٹیوٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ بے حس ہو رہے ہیں، یا پھر ملک میں انتشار بڑھ رہا ہے، لوگ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، کسی بھی ملک کی امیگریشن اگر ان کو مل جائے وہ وہاں جا رہے ہیں. واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری؟ آئیے چل کے لوگوں سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کامنٹس تھے. آئی تھنک آج کل پاکستان میں ہر نیوز ہے، ہر نیوز بریکنگ نیوز ہے. اب ہر دن سنیں اتنے سارے پرابلمس ہیں کہ یو کانٹ ایون نیم ون پرابلم. اٹ از بیکاز ڈیلی آپ دیکھتے ہیں مر رہے ہیں بندے، وہ اتنا زیادہ ہونے لگا ہے کہ اب ہم لوگوں کا اب اتنا احساس بھی نہیں ہوتا. میڈیا کا قصور نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اس سب چیز کو اتنا عام کیا ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. نہیں، میڈیا کی غلطی نہیں ہے. میڈیا کیا کرے، جو لوگوں کو جو ہو رہا ہے وہی دکھائیں گے نا. پبلک آپ دکھائیں گے تو پبلک کو کیا پتا چلے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. دہشت مسالہ تو نہیں لگانا چاہیے، لیکن جو بتانا تو ضروری ہے نا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں تھوڑی کم دکھانی چاہیے. اگر نہیں دکھائیں گے لوگ کہیں گے میڈیا نہیں، میڈیا اپنا کام کرے. لوگوں کی غلطی ان میں احساس کرے، لوگوں کی غلطی ہے، ان کو احساس ہونا چاہیے. میڈیا والے احساس کرے، حکومت احساس کرے، یوتھ احساس کرے. ہمیں ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایسا لگتا ہے پاسنگ دا پارسل کھیل رہے ہیں ہم لوگ. وہ آپ کو اکیوز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی پاور انہی کے پاس ہے، جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں، اور نہیں بھی کرتے تو کیا ہوگا، ہم تو جیسے شو کریں گے یہاں سے نہیں کرنے دے گا تو دوسرے چینل چلے جائیں گے. صحیح بات ہے. دیکھو
I want to register one thing. وہ آپ نے کہا تھا نا کہ وہ ایک اینکر ہے 25 لاکھ کی گھڑی پہ کے سملیز. کون ہے؟ Don't say those things. اس کی حق حلال کی 25 لاکھ کی گھڑی ہے. آپ کی بھی حق حلال کے پیسے ہوں گے, کبھی 25 لاکھ کی گھڑی لگائی ہے. ٹھیک ہے, میں بھی پہن ہے. ان چیزوں میں نہ پڑھیں کہ اس نے کس نے گھڑی پہنی کیا کہ چھوڑو. کیوں یہی بات ہے تو آپ لوگ کرتے ہیں. آپ لوگ جب تخمینہ پورا دکھاتے ہیں کہ جی اس دفعہ کی پارلیمان اس وقت کی پاکستان کی سب سے امیر ترین ہے, وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ کھایا ہوا ہے, اس نے ٹیکس پیئر کا پیسہ کھایا ہوا ہے, یہ میری تنخواہ کے پیسے. نہیں, وہ تو زرعی ہے اس کی, اگر جو آمدنی ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا, وہ ٹیکس نہیں دیتا. تو یہی اینکر بیٹھ کے بول رہا ہے جس کے ہاتھ میں 25 لاکھ کی گھڑی ہے. میں نے ٹیکس دیا ہے. آپ کے پاس پروف ہے؟ بات کون کر رہا ہے؟ اس نے بھی دیا ہے. بھائی فیصل بھائی مجھے بتائیں, کسی کے پاس پروف ہے کہ 25 لاکھ کی گھڑی اس کی بیوی نے نہیں دلوائی اس کو؟ تھینک یو. اس کا تو پروف ہے. ان باتوں میں نہ پڑھیں. دیکھو بیٹا, یو ہیو ٹو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو. آپ ہی لوگ ہیں جس نے چیف جسٹس کو ریسٹور کیا. آپ لوگوں نے پرویز مشرف صاحب جو ڈکٹیٹر تھا اس کو اتار دیا. آپ لوگوں نے اور 10 جگہ اپنے مینٹل کو منوایا ہے. کراچی یونیورسٹی میں کچھ ہوتا ہے, یوتھ باہر آتی ہے, اسٹوڈنٹ باڈی پہ بھٹو صاحب کی پوری سیاست چلی ہے. Why do you forget all of that? But do you not agree فیصل کہ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں اس میں اگر میڈیا کی پش پیچھے نہ ہوتی, میڈیا ان کو یہ راہ نہ دکھا رہا ہوتا کہ یہ کرو, آپ کے ہر چینل کور کر رہا تھا جب چیف جسٹس کی ریلی جا رہی تھی, ان بچوں کا وہ گاڑی اس کی چوری ہوئی, کس نے اس کو آ کے پوچھا؟ ساری زندگی اسی ٹھڈے پہ چلو گے. اگر جس یوتھ کو میں یوتھ کہتا ہوں, اگر وہ یوتھ ہے تو پھر مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ یار یوتھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے ابا کی نہیں سن رہی اور سگریٹ پی رہی ہے, اماں کی نہیں سن رہی اور کر رہی ہے جو دل چاہ رہا ہے ان کا, تو میڈیا ہی کیوں سن رہی ہے؟ ہاں تھینک یو. گھوڑے بن جائے نا, گھوڑے بن جائے نا. آپ ہی کہہ رہی ہیں انفلوئنس ہو رہے ہیں, ہم ان کو راہ دکھا رہے ہیں. اچھا بھلے کام پہ آج تک انفلوئنس نہیں ہوئے, بھلے کام پہ انفلوئنس نہیں ہو رہے, بیکار کام کر رہے ہیں. اگر ہمیں کچھ سن ہی نہیں رہا, دیکھ ہی نہیں رہا. اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنس, اب بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات جس کو میں پاور بہت ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اماں کی نہیں سن رہا وہ میڈیا کی کہاں سنے گا؟ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے شریف آدمی. ہمارے پاس پاور بہت ہے, ان کا ایکسکیوز ویک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس طاقت ہے, آپ جو سننا چاہتے ہیں. کوئی اور تگڑا کوئی انفلوئنس کیوں ہو رہے ہیں ہم سے کیوں انفلوئنس ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ فیصل بھائی میرا ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو ہے جو ہم جس فیز میں ہم ہیں میڈیا کے, ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساری اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے, پالیٹکس, اسپورٹس اینڈ آل دیٹ, جتنا بھی کلچر ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ہم اب ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ آنے والے ہیں اور اس کے بعد آ کے جو ہے وی ول گو ٹو دا وہی ایتھکس اور اس والی بات پہ آ کے جائے نا؟ نہیں, ایز اے نیشن فار دا لانگسٹ ٹائم ہمارا ایک پیشہ ہے, ہم تلاش کرتے ہیں پرابلم, پھر بتاتے ہیں اس نے کیا. آپ کتنے بھی ساؤنڈ بائٹس لے لیجئے, آپ لوگ خود 1.5 گھنٹے سے بات کریں, ایک شخص نے جو یہ کہا ہو کہ یار شاید میرے پاس طاقت ہے اس کو بدلنے کی. لیڈر نہیں ہے جی, کوئی حکومت نہیں ہے جی, اور میڈیا خراب ہے جی. بھائی کچھ کر سکتا, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. او یار تو پھر جاؤ. ایک بات میں بتاؤں, بڑے مزے کی بات یہ بات اب شاید یوتھ, جتنے بھی یوتھ سن رہی ہے ان کو سمجھ میں آ جائے گی اچھی طرح یہ بات کلیئرلی. ہم سارے کے سارے ویٹ کر رہے ہیں اس مسیحے کا جو اب نہیں کہ ایک مسیحا آئے گا اور آ کے بولے گا میں تم لوگوں کا زبردست لیڈر ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہوگا, اینڈ وی آر آل گوئنگ ٹو بی لائک یس ہی از ہیئر, ٹرسٹ می. وہ مسیحا ہم سارے ہی ہیں, یا ہم میں سے کوئی ایک ہے. وہ باہر سے نہیں آنے والا. یہاں تک میں نے سنا ہے, خدا کی قسم میں نے یہاں تک سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں امریکہ ہی آ جائے یار, یہاں لائٹ تو نہیں جائے گی کم از کم, وہ آ کے کچھ کر دے. خدا کی قسم لوگ یہ کہتے ہیں عراق کا حال نہیں دیکھ رہے, لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. جو ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے اس پر, ڈو یو ناٹ فیل دیٹ دس از اینٹی اسٹیٹ, دس سینٹیمنٹ, یہ سینٹیمنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سینٹیمنٹ آپ کی کمزوری سے آ رہا ہے, میڈیا سے نہیں آ رہا. میڈیا بھی تو کمزور, بھائی دیکھیں وہ والی بات ہے, حکمران وہی ہیں جو حکمران جیسے آپ ویسے حکمران ہیں. ہمارے میں سے نکل کے میڈیا کا بندہ اونر بن گیا, میڈیا کا ہمارے جیسا ہی ہے وہ. اگر ہمارے دلوں میں کمزوری ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا ہم ڈرپوک ہیں, تو جو اونر ہے میڈیا چینل کا وہ بھی ڈرپوک, کمزور اور ویک ہے. ہم میں سے ہی نکلا ہے. وہ بھی بولی لگاتا ہے اینکر پہ. یہ تو آپ سینسیشنزم کریٹ کر رہی ہیں. نہیں کیوں نہیں, پوچھ رہی ہوں میں. کوئی 25 سال گھڑی لے آتی ہیں, کبھی کہتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جیو نے جو ہے, میں تو آئی ایم رپورٹنگ دی فیکٹ ایز اٹ از, یہی تو جرنلزم ہے. بالکل بھی آپ فیکٹ رپورٹ نہیں کر رہی. کہاں آپ کا کہ بولی کہاں لگانا, فیکٹ بتائیں کوئی. نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اینکر ٹریڈنگ نہیں ہوتی؟ آر یو ڈینائنگ دی فیکٹ؟ Why you saying it like this? You say somebody, our channel is paying another anchor more because they think he's worth more. That is reporting a fact. That is reporting a fact. When you say کہ وہ بولی لگاتے ہیں, تو آپ تو بالکل وہی کر رہی ہیں جو باقی سارے کر رہے ہیں. آپ پروگرام خلاف کر رہی ہیں. انداز تو وہی ہے نا, جس طرح آپ لوگ انداز اپناتے ہیں, وہی والی بات کہ میری طرف لوگ مائل نہیں ہوں گے. پھر آپ سیکھ رہی ہیں, ہم سے سیکھ رہی ہیں. نہیں, اصل میں یہاں پہ صرف یہ بات اسٹیبلش کر رہی ہوں کہ اگر اینکر ٹریڈنگ ہوتی ہے,
where are we looking for that perfect model? کیا ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ BBC یا CNN جو ethics follow کر رہے ہیں, where will our ethics come from? Very far away. I think right now ethics is primarily coming from the money we're making and the ratings we're getting. Okay. سی بات ہے, ratings جہاں so it's very materialistic. Of course it is, because it's a business. Do you agree with that? پھر آپ کل کو اگر یہاں پہ کوئی کرپشن میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ یا اپنی طرف سے کچھ اور کرنے کی یوتھ کوشش کرتی ہے, یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ایوری انسٹیٹیوشن بی اٹ بی میڈیا جو فریڈم آف اسپیچ کی دہائی دیتا ہے وہ بھی یہی بات ان کو سکھا رہے ہیں, تو دے آر ناٹ رانگ. اگر اس کے خلاف احتجاج ہوگا, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ والا احتجاج ہو جائے کہ جی اگر جیسے کہ 25 لاکھ لوگ ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یہ چیز کریٹ کر دیں اور دنیا بھر سے وہ اس پہ فیڈ بیک آنا شروع ہو جائے تو پھر ختم ہو جائے گی نا گیم. تو کہ مورل فائبر, بائی دا وے ہمارا مورل فائبر بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. بائی دا وے ہمارے مورل فائبر کو بچانے کے لیے فیس بک بند بھی کیا گیا تھا, اس کا کیا ہوا؟ بھائی فیس بک جو بند کیا گیا تھا کھل گیا دوبارہ. ہاں جی, سانو کی ہو گیا, وہی تو پوچھ رہی ہو گیا نا سانو کی, اینڈ میں ہو گیا نا کہ ہاں جی تو پھر کیا کرنا ہے, یہی ہو گیا نا اس کے اینڈ میں. ہر چیز کے اینڈ میں یہی ہو جاتا ہے, بیکاز احتجاج ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا, تو یہ فالو اپ کی بھی بیچ میں تھوڑی دیر پہلے بات آئی تھی, ان کا کہنا یہ ہے کہ احتجاج ہوتا ہے اس کا فالو اپ نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے وہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے. یہ فالو اپ آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہی چیز کنسسٹنسی نہیں اس کے اندر ہم دکھاتے, کنسسٹنسی کی بات آتی ہے. کون دکھائے گا یہ کنسسٹنسی؟ یہ ہم لوگوں نے دکھانی ہے. مطلب سترہ شروع سے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اٹس آل اباؤٹ ریسپانسبلٹی. ریسپانسبلٹی میڈیا نے بھی دکھانی ہے, ریسپانسبلٹی یوتھ نے بھی دکھانی ہے. تو اگر فالو اپ بھی کرنا ہے تو وہ میڈیا نے بھی کرنا ہے, وہ یوتھ نے بھی کرنا ہے. تو جو گیپ آ جاتا ہے بیسیکلی وہ گیپ یہی آتا ہے کہ اس کو بعد میں لوگ بھول جاتے ہیں. اس طرح سیالکوٹ بردرز کی بات تھی تو میڈیا نے بھی اس کو ختم کر دیا اور لوگ بھی اس کو بھول گئے. اور میری نظر میں تو واقعی میں ینگسٹرز کے اندر بھی اگر پرابلم دیکھا جائے تو یہی ہے کہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. میری کوئی جاب نہیں ہے یار فالو کرنا ایز اے نیوز واچر اور اے ویور اور ایکس وائی زی. میں اب وہاں بیٹھا ہوں, میں کبھی نہ بولتا, میں اٹس ناٹ یور جاب ٹو فالو اپ آن اٹ اور اینی تھنگ. میڈیا نیوز نے آپ کو دکھائی ایک چیز, آپ نے کہا او گریٹ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ ڈیم یہ کیا ہو گیا, او ہو ٹویٹر کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اور پھر نیوز نے دکھانا بند کر دیا. ڈو یو ناٹ تھنک کہ فالو اپ ان چیزوں کا ہوتا ہے جس کی وہی مارکیٹیبلٹی ہوتی ہے؟ بالکل. مثال کے طور پہ 9/11 کو 1 سال گزرے گا, آپ اس کا فالو اپ شو کریں گے. کل ایئربرو کے کریش کو 1 سال ہوگا, اس کی ریٹنگز آئے گی, آپ دوبارہ ان کے بیچارے گھر والوں کو لا کے بلا کے بٹھائیں گے. اور فالو اپ ہوتا ہے, ویسے فالو اپ ہوتا ہے, اتنا کم پرسنٹیج میں ہوتا ہے کہ آپ کو نوٹس نہیں. جو اسفر نے کہا نا ذمہ داری نہیں ہے, میں مانتا ہوں ذمہ داری میری بھی نہیں ہے بیسکلی ٹو کنکلوڈ دس. نہ اس کی ذمہ داری ہے نہ میری نہ آپ کی, لیکن ہم سب کی نیڈ ہے, ہم سب کا فیوچر ایٹ اسٹیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں لیڈر نہیں ہے, میں کہتا ہوں فالوور نہیں ہے. چلیے میں ایک فورم بنا دیتا ہوں, میں اس کو لیڈ کر دیتا ہوں, میں اس کو فنڈ کر دیتا ہوں, میں اس کو فائنانس کرتا ہوں, اس کو انجینئر کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ پاکستان کا 50,000 یا 1 لاکھ یوتھ بھی نہیں کہہ رہا, پڑھا لکھا, انٹرنیٹ ہمارا فٹ پرنٹ تقریباً 6 سے 7 ملین کا ہے فیس بک پہ, 5ویں بڑی قوم ہے جو انٹرنیٹ یوز کرتی ہے. تو آپ مجھے 1 لاکھ پڑھا لکھا پاکستانی دیتے ہیں جو سینسیبل لاجیکل ڈسکشن کر کے پریشر کرنے کو دے. پھر مارکیٹنگ کیمپین سیریسلی نہیں, it has to be, I'm not kidding you, it has everything. روٹی کپڑا مکان کیا ہے مجھے بتائیں. روٹی کپڑا مکان is you're talking like a American. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی اکانومی یا ان کی گورنمنٹ پرفارم نہ بھی کرے, لیکن جب الیکشنز آتے ہیں جس کی کیمپین سب سے اسٹرانگیسٹ ہوتی ہے, انڈیا میں بھی یہی ہوا نا, انکریڈیبل انڈیا کا نعرہ لگایا people bought that. Not talking like an American, I'm talking like a human being. I'm relating myself to another human being. اس کو جب تک okay then you are the creative person, why aren't you making creative campaigns to attract the young people? I am. How many of you seen Dreamers? Have you seen Dreamers? Have you heard about it? Dreamers. As a play I made called Dreamers. Did you think it was different from what's happening here in Pakistan? Asfar, I'll take up on that. No, go on. Please go on. Really, there was nothing. There was کیونکہ وہی سب رومانس ہو رہا ہے. اب فرق یہ آ گیا کہ شاید وہ 30-35 سال کے ہوتے تھے خواتین و حضرات, اب ٹینیجرز کر رہے ہیں وہی کام. تو فرق کہاں آیا؟ کام تو وہی ہو رہا ہے. اوکے, I'll tell you فرق کہاں آیا. فرق کیا آیا کہ وہ اس ڈرامہ جو ہے ایک چھوٹے سے چینل پہ چلا, اس کا نام تھا آگ. ٹھیک ہے, اس کی ویورشپ میں آپ کو پتا ہے آپ کی کتنی ہے. I'll have to interrupt you over here. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. Let's take the last call of the show tonight. Hello جی, السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. میں سائرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سائرہ, کیا آپ لوگ اتنی دیر سے یوتھ کو بلیم کیے جا رہے ہیں کہ یہ کچھ کرتے نہیں ہے, اٹھتے نہیں ہیں. میرا صرف ایک کوشچن ہے فیصل سے بھی اور دوسرے صاحب سے بھی, کہ صرف آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ نے یوتھ کو تھرو میڈیا اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ وہ بیچارے اٹھے کیسے. ایک پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول, آپ لوگوں نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. کہیں ایم کیو ایم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, کہیں اے این پی نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, کہیں پیپلز پارٹی نے.
جب تک یہ یونائٹ نہیں ہوں گے یہ فائٹ کیسے کریں گے اپنے رائٹ کے لیے؟ آپ لوگوں نے ان کو اتنا کنفیوز کر دیا کہ وہ بیچارے سوچیں یار کون صحیح ہے, کس کے ساتھ جائیں, کس کے ساتھ کھڑیں. جو لیڈر کر رہے ہیں تو کس کو فالو کریں؟ آپ لوگ اپنے ابھی دیکھیں نا اپنے پروگرام کو میں سینسیشن کے لیے آپ لوگ کس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہیں. جو مین ٹاپک ہے جو یوتھ کو اٹھانا ہے اس کو تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا نا, الٹا بلیم کیے جا رہے ہیں. دس از اونلی ڈیوائڈ اینڈ رول. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. ایک منٹ ٹھہریے, ان کو چلی گئی ہیں خاتون. مجھے لگتا ہے کہ 1.5 گھنٹے سے آپ نے میری ایک بات ہی نہیں سنی. میں 1.5 گھنٹے سے ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ کرتے نہیں, میں کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے اٹھو آؤ کرتے ہیں. وہ آپ نے شاید سنی نہیں بات. میں 1.5 گھنٹے سے ان کے ہاتھ جوڑوں کہ چلو اٹھو کچھ کریں. آپ سے تو میں ایگری کرتی ہوں, لیکن آپ ہاتھ کو تھامیں, اس کنفیوز نیشن کے ہاتھ تو پکڑیں. محترمہ ہاتھ کھلے کوئی پکڑے تو صحیح. بہت بہت شکریہ. ٹی وی پہ باتیں کرنا ایک الگ بات ہے اور پریکٹیکلی لوگوں کو آگے اٹھانا ایک الگ بات ہے. آپ خود کیوں نہیں کرتی؟ آپ بھی ڈیپینڈ کر رہی ہیں. چلیں جی, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. آئی تھنک وٹ دا کالر واز ٹرائنگ ٹو سے, اف آئی میں انٹرپریٹ, مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کا کہنا ہے کہ صرف یہ کہنا یا رسپانسبلٹی کو شفٹ کرنا کافی نہیں ہے. آپ دیکھیں ملک میں اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ چاہے جمہوریت ہو چاہے کوئی بھی اور سسٹم ہو, اس کو پنپنے کے لیے, اس کو آگے بڑھنے کے لیے یو نیڈ ایجوکیشن, یو نیڈ لٹریسی. یہاں پہ جو آپ کے سامنے طبقہ بیٹھا ہوا ہے, دے آر آف کورس اے پارٹ آف دا پاکستانی یوتھ, لیکن ایک لارجر پاکستان ہے جو زیادہ تر اپنی انفارمیشن کے لیے, انسپریشن کے لیے آپ پہ ریلائی کر رہے ہیں. اور جب آپ یہ پلٹ کے کہیں کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے, گورنمنٹ کا کام ہے, کسی اور کا ہے, یا اٹھ کھڑے ہو یا بتا دو کہ میں صحیح کام نہیں کر رہا, دین واٹ ول ہیپن. ایک ہی بات کر سکتا ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پڑھائی کا مقصد آپ کو ایسی سوچیں دینا ہے, ایسی دماغ آپ شعور دینا, ایگزیکٹلی شعور دینا ہے کہ آپ اپنا ڈیسیجن خود میک کر سکیں. آپ کس قسم کے پڑھے لکھے آدمی ہیں یار, جو آپ ڈیپینڈ, وہ بھی آ کے کہہ رہی ہیں فون پہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ لیڈر بن جائیں اور ہم آپ کو فالو. ان کا خود ہی نہیں موڈ لیڈر بننے کا. اسی لیڈر از ان سائڈ یو. آپ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں لیڈر بہت ہے, فالوورز نہیں ہیں. وہ تو فالوور بننے کے لیے تیار ہیں. نہیں ہے, فالو بننے کو تیار نہیں ہے. نہیں, یہ فون کال ہے, یہاں باتیں بھی گھر جائیں گے, میں بھی جا کے ابھی وہ اسٹاپ لس لگا لیں گے 2 منٹ میں ابھی فیس بک پہ جا کے 4 باتیں کرتا ہوں, کوئی نہیں آئے گا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے, کوئی نہیں آئے گا. اب آپ کی عقل ہے, آپ ڈیسائیڈ کریں آپ کو کس کو لیڈر چوز کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک میں نے موومنٹ چلائی تھی, دا نیشنل اینتھم موومنٹ, آج سے 3.5 سال پہلے. میں نے اتنا کہا تھا کہ ہر کسی کے پاس ایک کیمرہ ہے نا, میں کہ کیمرہ رکھو اور قومی ترانہ پڑھ دو, پاک سرزمین شاد باد, اور اس کو یوٹیوب پہ لگا دو, مجھے اس کا لنک بھیج دو. میں نے سوچا تھا میں بیک ٹو بیک اینتھمس کی ایک پلے لسٹ بناؤں گا, ملینز آف اینتھم, دنیا کا میں باجا بجا دوں گا. کتنے اینتھم آئے میرے پاس آپ بتا دیجیے, اور کئی بار ٹی وی پہ اناؤنس کیا میں نے, جیکا فلوک 70. تھینک یو, اب 80 ہو گئے. او مبارک ہو. جس میں سے کوئی 20 جو ہیں ان کے جن کو میں نے کہا یہ کرو. اچھا, اور ہاتھ موڑ کے گا. اور ایک وہ ہیرو میرا فیصل قریشی, میری جان جگر, میرا بھائی, انہوں نے اس کو شوٹ پہ تھا. میں نے کہا بیٹا یہ چاہیے, 10 منٹ بعد اس نے اینتھم یاد کیا, ریکارڈ کیا. یاد کرنے کی ضرورت پڑی. آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. ان کو اس کے بعد فوراً اینتھم کتنا کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے بھائی. آپ نے کیا سمجھ آتا ہے؟ کیوں نہیں پورا. آئی ایم سو امپریسڈ, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں اینتھم فارسی میں, یہ ملک کہتا ہے کہ اس کا اینتھم فارسی میں. اچھا, سنس آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دا شو, مجھے یہ بتائیں فیصل, کیا آپ کی, بلکہ اسفر اف یو مے ٹیل اس, واٹ ہیو یو کنکلوڈیڈ آؤٹ آف آل آف دس؟ ٹھیک ہے, ہم نے پاسنگ دا پارسل کھیل لیا, نیوز اسٹوری بھی ہوتی ہے, کچھ حقیقتیں بھی ہیں. آخر میں اکثر لوگ یہ ڈپلومیٹک سا اسٹانس مجھے دیتے ہیں, ابھی یہ فینومینا نیا ہے پاکستان میں, وقت دیجیے. کیا کہیں گے میڈیا کے لیے کہتا ہوں, آئی ڈونٹ نو, میں تو اس پہ بات اوور آل کروں گا نہیں. I'm just going to say that I think اگر یوتھ ہماری میڈیا کے لوگوں سے انفلوئنس ہو رہی ہے یا ان کے اوپینینس کو اپنا اوپینین بنا رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ یوتھ نہیں ہے, پھر وہ اپنے ابا کی عمر کے ہیں, بیکاز ان کے ابا یہ کر رہے ہیں. یوتھ کیا کہے گی اس بارے میں؟ ایوری ون ویری کوئک کامنٹس بفور آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. کیا کہو گے جہانگیر؟ مجھے کہہ رہے ہیں فالوور نہیں ہوں میں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو کیوں فالو کروں؟ آپ مجھے کچھ کر کے تو بتائیں ایسا کہ آپ, میں نے کب کہا کہ فالو کریں؟ بس ٹھیک ہے, کسی اور کر لینا, وہ کہہ رہے ہیں کسی اور کر لینا. میں خود لیڈر بن کے اگر میں خود اپنے فالوورز, چلیں ٹھیک ہے, بسم اللہ کریں. جی بلا کیا کہو گے؟ میں اسی طرح سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کی ایک کیمپین چلی تھی لیڈ انڈیا کے نام سے, جس نے بہت لوگوں کو انسپائر کیا تھا اور بہت لوگوں کو فالو کرنے پہ کیا تھا. تو وائی ناٹ اس, ہم لوگ اس طرح کی کیمپین کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ سوری, آپ کو انسپائر بالکل انسپائر کیا اس نے. تو آپ انڈین ہو گئے اس کے بعد؟ نہیں ہوئے نہیں, لیکن اچھا میسج جو تھا وہ کیا تھا کہ اس میں ایک بہت اچھا میسج کہا گیا تھا کہ ہم لوگوں اگر 160 ملین فار ایگزامپل اس طرح تھا, تو وی اونلی کرتے ہیں ہم بات کہ کرو, تو جسٹ بیٹا میں آپ کو اس کیمپین کا بھی آپ کر لو, میں بھی آپ کا جواب دیتا ہوں. وہ کیمپین ہے, میں ان کا بھی جواب دیتا ہوں آپ اس کیمپین کا.
I guess Sidra, I feel wasted right now. Honestly, it's because 1.5 घंटे से हम बातें किए जा रहे हैं. It's just a debate. Nothing else. Nothing else. Yeah, because the message you don't want to hear. No, nothing is Faisal bhai. I would say let's just end this debate and let's take personal responsibility. You take in your behalf, we'll take in our behalf. You know, that is one of the problems I have. یہ جو آپ نے یہاں پہ بات کی نا کہ I feel wasted, that's exactly how a number of young people are feeling. اور ان کو یہی ایٹیٹیوڈ شفٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. 1.5 گھنٹے سے ہم شاید ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ ایٹیٹیوڈ یہ جو آپ کا آیا ہے وہ ان کی طرف سے آیا ہے, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایٹیٹیوڈ ہمیشہ سے اندر تھا. اب تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا کہ خدا کے واسطے اپنی طاقت کو پہچانو. عمار کیا کہو گے؟ سدرا واٹ آئی بلیو از کہ جیسے فیصل بھائی اور اسفر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ ہم اچھے فالوورز نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اچھے فالوورز ہیں. جو نیوز پہ آتا ہے وہی ہم فیس بک کے اسٹیٹس پہ جا کے اپڈیٹ کر دیتے ہیں. مصر جو چیز ہمیں نیوز پہ آئی وہ اپڈیٹ کر دی ہم نے. مصر میں انقلاب آیا اور فیس بک آیا, لیکن یہ ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن چینل کی ضرورت ہے. فیصل بھائی کچھ شروع کریں, میں فیصل بھائی سے پوچھتا ہوں, میں کچھ شروع کرتا ہوں, ول یو کم. وہی والی بات ہے کہ جو ہے نا ایک ایز اے ٹیم اگر ہم لے کے چلیں بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, یو فیل کہ دی آئیڈیا ہیز ٹو بی اسٹرانگ انف, ڈرائنگ فرام فیصلز فرام اسفرز انپٹ, کہ اس کو پیکج صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ اس کو سنسنی کا نام دے سکتے ہیں, اس کو مارکیٹنگ کہہ سکتے ہیں, کیمپیننگ کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال آئیڈیا وہی ہے جو لوگوں سے ریلیٹ کر جائے اور لوگ اس کے پیچھے آئیں. اگر لیڈرز اچھے نہیں ہیں تو فالوورز بھی اچھے نہیں ہیں. یہ تصویر کے دونوں رخ ہیں جس کو بہرحال ہمیں دیکھنا پڑے گا. ارسلان, آئی ایم ٹوٹلی ایگری وتھ عمار بھائی کہ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مطلب کچھ جگہ کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ چلو ہم ساتھ کرتے ہیں, ہم کیا کریں بتائیں مجھے. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ آئی ایم ڈوئنگ مائی بیچلرز. بیچلرز ان واٹ؟ میڈیا سائنسز. میڈیا سائنسز. تو یار چینل ہیڈ بنو نا, صحیح کرو. نہیں میں کیسے کروں, مطلب میں آؤں تو آپ لوگ کہتے ہو کہ وائی ڈو یو تھنک کہ کچھ بڑی چیز کرنے سے ہی کچھ ہوگا؟ بڑے بن جاؤ نا, بڑے آدمی بن جاؤ نا. آئی تھنک دیٹ از آل دی ایڈوائس, اور اس کو ہم فالو اپ کر سکتے ہیں. میرے پاس وقت بہت کم ہے. یو ہیو 30 جسٹ فار دی 10 سیکنڈز کہ عمار نے ٹیم کی بات کی, تو وہی میں بات کروں گا کہ ان اے نیشن ایز اے انڈیویجول ہم لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن جب ٹیم پہ بات آتی ہے نا تو ہم کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کے اس کامنٹ کا. ویری کوئکلی یو آلسو ہیو ویری لٹل ٹائم. ویری کوئکلی, ethics are important, you're right, but there's only one ethic, national interest, progression. Okay, اور جہاں تک فورم کی بات ہے, دیکھو بیٹا آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یو ہیو اے وائس. اگر آج آپ انٹرنیٹ پہ کہیں بھی ایک ووٹ کاؤنٹ پول لینا چاہیں, یو ہیو اے ووٹ. انڈرسٹینڈ دیٹ پاور. اگر میں کہتا ہوں کہ چلو میں تمام میڈیا کے خلاف جنگ لڑنے, ڈیولز ایڈوکیسی بند کر دیتا ہوں, میں ان کے خلاف لڑنے کو تیار ہوں, give me 100,000 people who stand behind me, پھر دیکھتے ہیں کون بدماشی کرتا ہے. But if you don't give the numbers, then I'm sorry. On that note, let's end the show tonight. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, برداشت بھی کیا, لوگوں کے دل کی بھڑاس بھی نکلی ہے. ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس کے شاید بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, but nonetheless it's a debate, it's an evolving debate. The purpose of the show is to understand this disconnect and understanding the gap. یہ گیپ بہرحال ہے, اس کو برج کیسے کریں گے, یہ سارے سولوشنز ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے. میرے لیے بہت آسان تھا ایک ایسی سلائڈ بنا دینا کہ جی انٹرنیشنلی کیا ایتھکس استعمال کی جا رہی ہیں, کیا ماڈلز لوگوں کے سامنے ہیں, بٹ وی ول نیور ٹیک اونرشپ آف دیز تھنگس. تو ہمارا اپنا ماڈل کس طرح بنے گا, یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ سجیشنز تھے. اس کے بارے میں جو آپ کی فیڈ بیک ہے آپ مجھے بھیجیے آن مائی فیس بک پیج. اگین فیصل ہیز بین ایمفسائزنگ کہ جب تک آپ لوگ اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے اور آپ لوگ کامنٹ نہیں کریں گے, اینڈ اف یو ول ناٹ بیکم ایکٹیو ممبرز ان دس انٹائر فورم, then it will not work out. With that, take very good care of yourself. میں اپنے پینل کا, فیصل کا, اسفر کا, my youth panel with جہانگیر, بلال, زین, ارسلان and Ammar. Thank you very much all of you for being here and making this a very vibrant and sensational show. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.